اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ محترم احباب، اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے گزشتہ دروس میں موجودہ تورات، اس کے اندر باوجود تحریفات کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے بشارات موجود ہیں، ان کا ذکر کیا جا چکا، اور جو زبور باوجود تحریفات کے اس میں بھی جو آج تک بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے بشارات موجود ہیں، ان کا بھی گزشتہ دروس میں ذکر کیا جا چکا۔ آج صبح جامع مسجد مرکزی میں انجیل کے حوالہ سے بھی میں نے گفتگو کی، لیکن افسوس کہ اس کی وائس ریکارڈنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکی، صرف جو ہے وہ ویڈیو تصویر آ رہی تھی اور شاید پن صحیح نہیں لگی تھی، تو اس لیے دوبارہ جو ہے آج کا درس جو ہے تو اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آج کے درس میں ہم انجیل کے حوالہ سے گفتگو کریں گے کہ باوجود بڑی ساری تعریفات ہو جانے کے دور حاضر میں بھی جو اناجیل موجود ہیں، ان کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے پیشین گوئیاں اور بشارات موجود ہیں۔ میں نے اناجیل کا لفظ جمع کا استعمال کیا ہے کیونکہ دور حاضر میں عیسائی دنیا میں کوئی ایک انجیل رائج نہیں ہے، بلکہ بیک وقت 4 انجیلیں جو ہیں وہ عیسائی دنیا کے اندر اس وقت رائج ہیں۔ متی کی انجیل، کہ جس کو غلط تلفظ کے ساتھ عموماً متی کی انجیل بول دیا جاتا ہے، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل، یہ 4 انجیلیں اس وقت عیسائی دنیا میں رائج ہیں۔ آج کے درس کے لیے میں جو عبارات پیش کرنا چاہوں گا، تو ایک عبارت جو ہے وہ لوکا کی انجیل سے پیش کرنا چاہوں گا، اور 6 عبارات یوحنا کی انجیل سے پیش کرنا چاہوں گا۔ لوکا کی انجیل سے جو عبارت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ اس وقت کی عبارت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خطاب ہے کہ عیسائی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات مصلوب ہوئے تھے، آپ کو صلیب پہ چڑھایا گیا تھا، آپ کی شہادت ہوئی تھی، اور 3 دن بعد آپ زندہ ہوئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے حواریوں سے خطاب کیا تھا اور پھر آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے تھے۔ تو یہ جو خطاب رفع آسمانی سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری خطاب ہے،
تو یہ عبارت اس خطاب میں سے ہے۔ ہم اہل اسلام کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اگرچہ یہود نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات آپ کو شہید کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن بہرحال وہ آپ کو مصلوب نہیں کر سکے، شہید نہیں کر سکے، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو بہرحال عیسائی عقیدہ میں اور ہمارے عقیدہ میں یہ فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صلیب ہوئی ہے اور پھر 3 دن بعد دوبارہ زندہ ہوئے ہیں اور پھر آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے ہیں، جبکہ ہمارا خیال اور ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صلیب سے اللہ نے ان کو بچا لیا اور زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ بہرحال لوکا کی انجیل سے جو میں عبارت پیش کرنا چاہوں گا تو وہ عیسائی نظریہ کے مطابق مصلوبیت کے ساتھ شہادت ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر جو خطاب ہے تو اس خطاب سے وہ عبارت ہے۔ رفع آسمانی سے پہلے جو آخری خطاب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یوحنا کی انجیل سے جو میں 6 عبارات پیش کرنا چاہوں گا تو یہ عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق مصلوب ہونے سے پہلے کا جو خطاب ہے۔ ہمارے نزدیک تو مصلوب ہوئے نہیں ہیں، اسے اللہ نے بچا لیا ہے، لیکن ان کے نزدیک مصلوب ہوئے ہیں۔ تو شہید ہونے سے، مصلوب ہونے سے پہلے جو ان کا آخری خطاب ہے تو اس میں سے یہ 6 عبارات ہیں جو میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یوحنا کی انجیل جو ہے تو وہ مصلوبیت کے بعد دوبارہ 3 دفعہ جو ہے وہ حواریوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہونے کا ذکر کرتی ہے، جبکہ لوکا کی انجیل جو ہے وہ صرف 1 دفعہ ظاہر ہونے کا ذکر کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ اناجیل کے اندر جو ہیں وہ کچھ تضادات بھی پائے جاتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو بہرحال یوحنا کی انجیل سے جو میں عبارات پیش کروں گا تو یہ ان کے عیسائیوں کے نظریہ کے مطابق مصلوب ہونے سے پہلے جو آخری خطاب ہے تو یہ اس خطاب میں سے ہیں۔ تو سب سے پہلی بشارت جو کہ میں لوکا کی انجیل سے پیش کرنا چاہوں گا، لوکا کی انجیل کا 24واں باب ہے، اس کی آیت نمبر 49، اس کے الفاظ یوں ہیں: اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ تو یہاں پر جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، یہ جو لفظ استعمال ہوا تو یہ عیسائیوں کا اصل میں عقیدہ یہ ہے، وہ تثلیث کے قائل ہیں اور وہ 3 اقنوم قرار دیتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس۔ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ رب العزت کے لیے باپ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کو اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک بہرحال یہ 100% شرک ہے۔ تو چونکہ اناجیل کے اندر بڑی تعریفات بھی ہوئی ہیں تو یہ باپ کا لفظ جو ہے یہ بھی کسی تعریف کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا۔ حالانکہ نازل کرنا کسی نبی کا، یہ بھی اللہ کا کام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال یہ تعریفات تو موجود ہیں۔ لیکن بہرحال اس میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی جو ہے وہ آئے گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات آپ کے بعد اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو یہ پیشین گوئی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی ہے۔ دوسری بشارت
جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یوحنا کی انجیل کا 14واں باب ہے، آیت نمبر 16۔ اس کی عبارت یوں ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ یہاں پر دوسرا مددگار کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جو آگے میں جن بشارات کا ذکر کر رہا ہوں انشاءاللہ تو ان کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پر یہ دوسرا مددگار کا جو لفظ ہے یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کی دوبارہ آمد سے متعلق ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ میں دوبارہ آؤں گا، وہ دوسرا مددگار کا لفظ استعمال نہ کرتے، لیکن وہ تو دوسرا مددگار کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے علاوہ کوئی اور نبی ہے، اور وہ نبی یقیناً خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مبعوث ہوئے ہیں۔ پھر یہ جو آیت ہے اس کے اندر یہ لفظ ہیں کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ یہ ابد تک ساتھ رہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی ان کا یہ عقیدہ تو ہو نہیں سکتا کہ مخلوقات میں سے کوئی ایسا ہو کہ جس کے اوپر موت نہیں آنی اور اس نے ہمیشہ رہنا ہے، تو یہ تو کسی بھی نبی کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، بلکہ یہ جو ہے ایک استعارہ ہے کہ اس کی شریعت ہمیشہ رہے گی، قیامت تک اس کی شریعت ہوگی، اس کی شریعت منسوخ ہونے والی نہیں ہے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام ان کی شریعتیں ہر نبی کی شریعت نئی شریعت آنے پر منسوخ ہوتی گئی، لیکن وہ نبی جس کی اس عبارت کے اندر پیشین گوئی کر رہے ہیں تو اس کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، گویا کہ اس کی شریعت ہمیشہ رہے گی، قیامت تک اس کی شریعت ہی چلے گی، کوئی اور شریعت اس کے بعد آنے والی نہیں ہے، وہ خاتم النبیین ہوں گے۔ تو یہ پیشین گوئی واضح طور پر سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بنتی ہے۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس عبارت کے اندر مددگار کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اردو ترجمہ کے اندر، تو عبرانی کے اندر یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے فارقلیتا۔ فارقلیتا یہ فا الف را قاف دو نقطے والا لام یا اور تا ہے، تا یعنی توئیں جس کو کہتے ہیں اردو میں، تو تا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو فارقلیت عام طور پر لوگ اس کو پڑھتے ہیں، لیکن یہ فارقلیت نہیں ہے، فارقلیتا ہے، تا پر زبر ہے۔ بہرحال یہ جو فارقلیت ہے یا فارقلیتا ہے، تو عیسائی متکلمین کا اصرار یہ ہے کہ اس سے مراد روح القدس ہے یا روح حق ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے روح القدس یا روح حق مراد نہیں لیا جا سکتا، اور اس کے لیے میں خود انجیل سے جو ہے وہ شہادت پیش کرنا چاہوں گا کہ اس مقام پر فارقلیتا سے مراد روح القدس جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا۔
यूहन्ना की इंजील के 16वें बाब की 7वीं आयत के अंदर ये लफ्ज़ हैं, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि अगर मैं न जाऊँ तो वो मददगार तुम्हारे पास न आएगा, लेकिन अगर जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। तो ये इबारत जो है ये बड़ी वाज़े तौर पर ये बात कह रही है कि वो जो फ़ारकलीता है, जो मददगार है, तो मेरे होते हुए वो नहीं आ सकता। मैं जाऊंगा तो तब वो आएगा। तो तुम्हारे लिए मेरा जाना ही फ़ायदामंद है, क्योंकि मेरे होते हुए तो उसने आना नहीं है। तो मैं जाऊंगा तो फिर उसको भेजूंगा। तो असल में भेजना तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने है। तो लेकिन इससे ये तो वाज़े हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात की ज़िंदगी में वो फ़ारकलीता नहीं है, बल्कि आपके बाद है। जबकि जो रूहुल कुद्दुस है या रूह हक है, तो वो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात की ज़िंदगी में ही वो आपके साथ मुतल्लिक़ हुआ। और इसका भी इंजील के अंदर वाज़े ज़िक्र है। बिल्कुल इब्तदाई दौर में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात बपतिस्मा ले रहे हैं, तो रूहुल कुद्दुस तो उसी वक़्त आप पर जो है वो नाज़िल हो चुका था। तो रूहुल कुद्दुस तो आपकी ज़िंदगी में आया और आपके साथ रहा। तो ये इबारत जो मैंने पेशीन गोई के तौर पर, बशारत के तौर पर ज़िक्र की है, तो इसमें तो जो है उसका ज़िक्र है कि जो बाद में आने वाला है। और इंजील कहती है कि रूहुल कुद्दुस जो है वो तो ज़िंदगी में आई, वो फ़ारकलीता जो है वो तो ज़िंदगी में आना ही नहीं है। तो लूका की इंजील 3 बाब की आयत नंबर 21 और 22, उसकी इबारत यूँ है कि जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूहुल कुद्दुस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर नाज़िल हुआ। तो रूहुल कुद्दुस जो है वो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आ चुका, जबकि फ़ारकलीता के मुतल्लिक़ वो ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि वो तो मेरी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकता। तो फिर फ़ारकलीता रूहुल कुद्दुस नहीं हो सकता। कुरान हकीम भी रूहुल कुद्दुस के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी ज़िंदगी में जो है, जो ज़िंदगी उन्होंने गोया कि इस दुनिया के अंदर जो गुजारी है, अब तो आसमानों के ऊपर वो ज़िंदा हैं, लेकिन ज़िंदगी से हमारी मुराद ये है कि जो ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है रफ़ा आसमानी से पहले, तो रूहुल कुद्दुस उनके साथ मुतल्लिक़ रहा है। कुरान हकीम भी सूरतुल बकरा आयत नंबर 87 में इसका ज़िक्र फरमाते हैं कि व आतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुद्दुस, कि हमने ईसा मरियम के बेटे को वाज़े दलाइल दिए और रूहुल कुद्दुस के साथ हमने उसकी तायीद की। तो बहरहाल रूहुल कुद्दुस जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही उनके साथ रहा है। और फ़ारकलीता जो है वो ज़िंदगी में नहीं आ सकता, तो फिर फ़ारकलीता जो है उसे रूहुल कुद्दुस मुराद नहीं लिया जा सकता। तो ये ईसाई मुतकल्लिमीन का जो इसरार है कि जी फ़ारकलीता रूहुल कुद्दुस है, तो वो बिल्कुल गलत है। इस हवाले से मैं ये भी ज़िक्र करना चाहूँगा कि ये दौर हाज़िर के जो ईसाई हैं, तो वो फ़ारकलीता से ज़ोर दे रहे हैं कि रूहुल कुद्दुस मुराद है या रूह हक मुराद है, ताकि इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में बशारत ना समझा जाए। तो वो इसलिए इसका इनकार कर रहे हैं। हालांकि कदीम ईसाई जो हैं वो इसी बशारत की वजह से एक मौऊद शख्स का इंतज़ार कर रहे थे। 2वीं सदी ईस्वी के मांटिनी को ये ख़्याल किया गया कि वो मौऊद शख्स है। फिर उसके बाद मेनस को भी ये ख़्याल किया गया कि शायद ये मौऊद शख्स है। तो वो एक शख्स का इंतज़ार कर रहे थे इसी पेशीन गोई की वजह से, इसी बशारत की वजह से। तो वो मौऊद शख्स है फ़ारकलीता, न कि रूहुल कुद्दुस है। अब ये जो फ़ारकलीता है, तो इसका तर्जुमा जो है वो मददगार किया गया है। मौजूदा उर्दू के तर्जुमा निगारों ने मददगार इसका तर्जुमा किया है, लेकिन दरअसल
اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے تو اس کے متعلق ابھی میں انشاءاللہ واضح کرتا ہوں۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ فارکلیتا کا مفہوم جو ہے وہ عبرانی سے جب یونانی کے اندر ترجمہ کیا گیا ہے تو اس وقت فارکلیتا کا مفہوم جو ہے وہ غلط کیا گیا ہے، دانستہ کیا گیا ہے یا نادانستہ کیا گیا ہے۔ جس وقت عبرانی سے یونانی کے اندر فارکلیتا کا ترجمہ کیا گیا ہے تو یونانی کے اندر اس کا صحیح مفہوم جو ہے وہ پریکلوتاس کے لفظ سے ادا ہوتا تھا، اور پریکلوتاس جو ہے تو وہ تعریف کے مفہوم میں ہے اور اس کا معنی محمد اور احمد بنتا ہے، تعریفوں والا۔ اب یونانی کا ترجمہ کرنے والا اس نے معلوم نہیں کہ غلطی سے یا جان بوجھ کر پریکلوتاس کی بجائے پاراکلیتاس ترجمہ کر دیا، اور پاراکلیتاس جو ہے اس کا معنی تسلی دینے والا، تشفی دہندہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مددگار کے معنی میں بعد میں استعمال کیا جا رہا ہے اردو میں۔ تو یہ اصل میں یونانی ترجمہ کرتے وقت یہ خرابی کی گئی ہے۔ البتہ مولانا عنایت رسول چریا کوٹی بہت بڑے محقق ہیں اہل کتاب کے حوالہ سے، یہودیت اور عیسائیت کے حوالہ سے، اور عبرانی کے اندر جو ہے عبرانی زبان انہوں نے باقاعدہ سیکھی تاکہ جو تورات اور زبور اور انجیل وغیرہ کے اصل نسخے ہیں تو ان کا وہ مطالعہ کر سکیں، تو انہوں نے بہت محنت کی اس حوالہ سے، تو بڑی خوبصورت انہوں نے پھر کتاب لکھی بشرا کے نام سے۔ جس وقت میں ایف اے کر رہا تھا تو غالباً اس دور کی بات ہے کہ میں گورنمنٹ کالج میں تھا، اس کے بعد ایم اے بھی میں نے بہرحال گورنمنٹ کالج گوجرانوالہ سے کیا ہے، لیکن غالباً یہ بات ایم اے کے دور کی نہیں ہے بلکہ ایف اے کے دور کی ہے کہ گورنمنٹ کالج گوجرانوالہ کی لائبریری میں نے یہ کتاب بشرا دیکھی، اور پھر میں نے اس وقت اس کو پڑھا اور مجھے یہ بہت پسند آئی، اور اس کے بعد میں چاہ رہا تھا کہ یہ کتاب میں خود بھی حاصل کروں اپنی لائبریری کے لیے، تو میں نے اس کو بہت تلاش کیا، بڑا اس کو جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے مختلف شہروں میں جو ہے وہ کتابوں کی دکانیں، اردو بازار وغیرہ کھنگالے، لیکن یہ کتاب مجھے مل نہیں رہی تھی۔ میں نے دوبارہ ایک دفعہ گورنمنٹ کالج گوجرانوالہ جا کے تو مکتبہ دیکھا کہ کس مکتبہ کی شائع کردہ ہے، تو وہ مکتبہ جو ہے وہ بھی پتہ کیا کہ وہ بھی تو اب ختم ہو چکا ہے۔ تو بہرحال میں اس کو کافی تلاش کرتا رہا، کئی سال تلاش کیا میں نے اس کتاب کو، لیکن وہ مجھے کہیں سے ملی نہیں۔ پھر میں دوبارہ گورنمنٹ کالج گوجرانوالہ گیا اور میں نے لائبریرین سے گزارش کی کہ میں آپ کا سابقہ اسٹوڈنٹ ہوں اور یہ کتاب میں نے اپنے تعلیمی دور میں یہاں پر پڑھی تھی، اور اب تو میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن آپ کچھ دیر کے لیے جو ہے یہ میرے لیے یہ کتاب مجھے جو ہے وہ دے دیں، جاری کر دیں میرے لیے، تو میں اس کی فوٹو کاپی کروا کے آپ کو واپس کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ان کو جزا دے، تو انہوں نے میری بات کو تسلیم کر لیا اور انہوں نے جو ہے وہ مجھے فوٹو کاپی کرنے کی اجازت دے دی۔ تو بہرحال وہیں گوجرانوالہ سیٹلائٹ ون سے ہی میں نے اس کی کاپی کی اور پھر وہ اصل کتاب جو ہے وہ لائبریری میں واپس کی، تو وہ کتاب کی فوٹو کاپی جو ہے اس کو جلد کروا کے وہ الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ مزے کی بات ایک یہ بھی ہے کہ جس دن وہ کتاب فوٹو کاپی کروانے کے بعد، اس کی جلد ہونے کے بعد میرے پاس گھر میں آئی اور میری لائبریری کا حصہ بنی، تو اتفاقاً اسی روز جو ہے وہ شام کے بعد میں قلعہ دار سنگھ میں ہی ایک ہمارے محترم
جناب قدرت اللہ بٹ صاحب، بلال قدرت بٹ صاحب کے والد محترم، میں ان کے گھر گیا کسی کتاب کے حوالہ سے ہی، کیونکہ ان کی لائبریری بھی ماشاءاللہ بہت بہترین، تو میرا اور ان کا کتابوں کا تبادلہ جو ہے وہ ہوتا رہتا تھا۔ ان کو کوئی کتاب چاہیے ہوتی تھی تو مجھ سے رابطہ کر لیتے، اور مجھے کوئی کتاب چاہیے ہوتی تھی میں ان سے رابطہ کر لیا کرتا تھا۔ تو اتفاقاً کسی کتاب کے سلسلہ میں اسی رات جو ہے وہ رات کو گیا، تو یہ بشرا جو ہے یہ بھی سامنے پڑی ہوئی تھی ان کی لائبریری میں۔ میں اس کو کئی سال جو ہے وہ ڈھونڈتا رہا تھا، لیکن اس دن جس دن کہ وہ مجھے خود میں نے فوٹو کاپی کروا کے جلد کروا کے اپنے لیے مہیا کی، تو اس دن وہاں سے بھی یہ مل گئی مجھے۔ بہرحال تو یہ مولانا عباس عنایت رسول چریا کوٹی جو ہیں تو بہت بڑے محقق ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے عبرانی سیکھی ہے۔ میں ان سے بہت زیادہ اس معاملہ میں متاثر ہوں، اور یہ جو دروس ہیں جن کے اندر میں پیشین گوئیوں کا، بشارتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، تو رات کے حوالہ سے بھی کیا، زبور کے حوالہ سے بھی، اور اب انجیل کے حوالہ سے بھی، تو اس میں جو ہے وہ ان کی کتاب سے مجھے کافی معاونت ملی ہے، اگرچہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی کتاب سے ہٹ کر بھی اپنا دیگر مطالعہ کا نتیجہ بھی ہیں، لیکن بہرحال ان کی کتاب سے بھی کافی مجھے جو ہے وہ اس حوالہ سے معاونت ملی ہے۔ تو مولانا عنایت رسول عباسی چریا کوٹی جو ہیں تو وہ فارکلیتا کے حوالہ سے ایک دوسرے انداز میں بحث کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فارکلیتا ہے تو فارکلیتا بھی بولا جاتا ہے اور پارکلیتا بھی بولا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل میں دو قراتیں ہیں، ایک قرات ہے فراکلیتا یا پراکلیتا، اور دوسری قرات ہے فارکلیتا یا پارکلیتا۔ تو گویا کہ دونوں قراتوں کے اندر کلیتا کا لفظ جو ہے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن پہلا لفظ جو ہے وہ یا پرا ہے یا فار یا پار ہے۔ اب یہ فرا یا پرا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بھاری بوجھ اٹھانا۔ تو بھاری بوجھ اٹھانا تو اس مناسبت سے رسول اور جو نبی ہوتا ہے تو وہ بھی تو نبوت کا بھاری بوجھ اٹھاتا ہے، تو نبوت کا بھاری بوجھ اٹھانے کی وجہ سے نبی اور رسول کے معنی میں بھی فرا یا پرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور فار یا پار جو ہے تو اس کے کچھ حقیقی معنی ہیں اور کچھ مجازی معنی ہیں، جو مختلف حقیقی اور مجازی معنی جو ہیں وہ اکٹھے کریں تو بہت سارے معنی بنتے ہیں۔ اس میں چمک ہے، جمال ہے، جلال ہے، فخر ہے، رونق ہے، تہذیب ہے، جمیل ہے، جلیل ہے، مفخر ہے، مہذب ہے، حمید ہے، محمود ہے، احمد ہے، محمد ہے، اور یہ سارے معانی جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتے ہیں۔ ایک اور معنی بھی اس کا کھودنا بھی بنتا ہے، وہ دوبارہ ایک غیر متعلق چیز ہے، لیکن بہرحال فار یا پار جو ہے تو وہ محمد اور احمد کے معنی میں گویا کہ استعمال ہوتا ہے۔ کلیتا جو ہے جو کہ دوسرا حصہ ہے، پہلا حصہ جو ہے وہ فرا یا پرا اگر ہو تو وہ نبی کے معنی میں ہو جائے گا، رسول کے معنی میں ہو جائے گا، اور اگر یہ فار یا پار ہو تو وہ محمد کے معنی میں یا احمد کے معنی میں ہو جائے گا۔ دوسرا جو لفظ ہے کلیتا، تو کلیتا کے تین معانی ہیں، ایک ہے پناہ لینا یا امن یا حرم۔ تو اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر گویا کہ حرم کا نبی، یہ فرا کلیتا یا پرا کلیتا تلفظ کیا جائے تو حرم کا نبی اس کا معنی بنے گا، اور اگر فار کلیتا یا پار کلیتا تلفظ کیا جائے تو پھر حرم کا محمد اس کا معنی بنے گا۔ تو یہ واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ کلیتا کا دوسرا معنی ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اجتماع۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ پھر بھی بنتا ہے کہ جس جگہ پر ساری انسانیت جمع ہوتی ہے، جہاں پر ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، وہاں کا نبی یا وہاں کا محمد، تو یہ بھی حج کا اجتماع پوری کائنات میں سب سے بڑا اجتماع وہ مکہ میں ہوتا ہے، تو مکہ کا نبی وہ اس سے مراد ہوگا۔ ایک تیسرا معنی کلیتا کے جو ہے وہ کوٹنا ہے، تو وہ بہرحال تھوڑا غیر متعلق ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال فار کلیتا ہو
یا پارکلیتا یا فراکلیتا یا پراکلیتا، یہ سبز نبی مکہ کا نبی اس معنی میں بن جاتے ہیں۔ ایک پیشین گوئی، ایک بشارت میں لوکا سے ذکر کر چکا اور ایک یوحنا سے ذکر کر چکا۔ تیسری بشارت یوحنا کی انجیل 14واں باب ہے، آیت نمبر 25 اور 26۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جو الفاظ ہیں، تو یہاں پر مددگار کو جو ہے وہ روح القدس ثابت کرنے کے لیے وہ ساتھ ایک اضافہ روح القدس کا بھی کر دیا گیا، اور باپ کا لفظ بھی جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا وہ تو تعریف کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنتی ہیں۔ ایک لفظ یہ ہے کہ وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، تو گویا کہ اس کی شریعت وہ ایک مکمل شریعت ہوگی، قیامت تک کے لیے کامل شریعت والا نبی ہوگا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اس پیشین گوئی کے اندر ایک دوسرے لفظ جو بڑے قابل ذکر ہیں وہی ہیں اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اب اس میں واضح ہے کہ وہ نبی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو یاد دلائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات آپ کی گویا کہ دعوت کی وہ تائید اور تصدیق کرے گا۔ تو یہ چیز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ کے بغیر گھڑ لیا گیا ہو، وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور لیکن یہ اس کی تصدیق ہے کہ جو اس سے پہلے ہے، وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور یہ کتاب کی تفصیل ہے، لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ تو سابقہ کتابوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو یاد دلانے والی یہ کتاب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کا جو گود کے اندر یا پنگھوڑے کے اندر بھی جو کلام ہے قرآن حکیم تو اس کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی وسلم نے تو وہ بھی جو ہے وہ امت محمدیہ کو بتلایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں وہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ امت محمدیہ کو بتلا رہے ہیں، انسانیت کو بتلا رہے ہیں۔ تو یہ چیز صادق آتی ہے کہ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ چوتھی بشارت یوحنا کی انجیل 14واں باب آیت نمبر 30۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح طور پر اپنے بعد ایک ایسے نبی کی پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ جو دنیا کا سردار ہے، تو وہ سید المرسلین ہیں، افضل الرسل ہیں، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کہہ رہے ہیں مجھ میں اس کا کچھ نہیں، یعنی میں تو اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اب اگر جس طرح یہ جو ہے وہ انجیل کے جو علماء ہیں اور متکلمین ہیں ان کا اصرار ہے کہ روح القدس ہے، تو روح القدس کے مقابلہ میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی حیثیت کو کم نہیں قرار دے سکتے۔ روح القدس سے تو آپ کی حیثیت یقیناً زیادہ ہی زیادہ ہے، لیکن یہ اس شخصیت کی پیشین گوئی ہے کہ جس کی حیثیت اور جس کا مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت بلند ہے، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو سکتا ہے، یہ روح القدس کے لیے نہیں ہو سکتا۔ پانچویں بشارت یوحنا کی انجیل 15واں باب آیت نمبر 26۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا
جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ تو اس میں بھی وہ نبی مراد ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دے گا، یعنی آپ کی نبوت کی تصدیق کرے گا، اور وہ میں سورہ یونس کے حوالہ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو کہ تصدیق کرنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات آپ کی والدہ کے اوپر جس وقت تہمت لگتی ہے تو عیسائی جو ہیں وہ تو اس کا دفاع پوری طرح نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ دفاع بھی امت محمدیہ کر رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور قرآن حکیم نے کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر جو تہمت ہے تو وہ سارا الزام جو ہے وہ قرآن حکیم اس کے صاف ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صحیح طرح تائید کرنے والا ہے وہ قرآن حکیم ہی ہے، تو اس لیے یہ بشارت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنتی ہے۔ چھٹی بشارت یوحنا کی انجیل 16واں باب آیت نمبر 7۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اب یہ جو ہے مددگار میرے ہوتے ہوئے نہیں آئے گا، بعد میں آئے گا، تو یہ واضح طور پر روح القدس کی بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ ساتویں بشارت یوحنا کی انجیل 16واں باب آیت نمبر 13۔ لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ تو اس میں جس کے متعلق پیشین گوئی کی جا رہی ہے، بشارت دی جا رہی ہے، اس کی 3 صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی صفت یہ کہ تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، تو گویا کہ اس کی شریعت ایک مکمل شریعت ہوگی، تکمیل دین کا اعلان ہوگا، اور وہ جو ہے سورۃ المائدہ کے اندر جو ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے ہی اعلان ہے۔ دوسری صفت یہاں پر اس آیت میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ تو یہ بالکل وہی چیز ہے کہ جس کو سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، بلکہ وہ تو ایک حکم ہے کہ جو اس کی طرف بھیجا جاتا ہے، تو جو اس کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ اسی کو آگے پہنچاتا ہے۔ اور اس آیت کے اندر جو تیسری صفت ذکر کی گئی ہے اس شخصیت کی کہ جس کی یہ بشارت ہے، تو وہ ہے تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے بڑی ساری معاملات کی خبریں دی ہیں اور بڑی ساری پیش گوئیاں فرمائی ہیں کہ جو آج تک پوری ہوتی آ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ انجیل سے 7 حوالے جو ہیں وہ میں ذکر کر چکا، تو تورات سے بھی جو ہے وہ 5 حوالے میں ذکر کر چکا، زبور سے بھی 4 حوالے اور انجیل سے بھی 7 حوالے، اور اس کے علاوہ بھی بشارات بہرحال موجود ہیں، دیگر صحیفوں کے اندر بھی موجود ہیں، تورات، زبور اور انجیل میں بھی مزید جو ہے بشارات بھی موجود ہیں، لیکن میں نے صرف منتخب کر کے جو ہیں یہ اتنی جو ہیں وہ ذکر کر دی ہیں ان دروس میں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بشارات جو ہیں تعصب کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے تو یہ بڑی واضح ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ساری صادق آتی ہیں۔ تو اگر یہود و نصارہ کے علماء جو ہیں وہ تعصب کی نگاہ سے ہٹ کے دیکھیں تو ان کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو ہدایت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔